خوش آمدید کہتے ہیں. منی کا گھر آپ نے دیکھ لیا, یہ خاکے کا عنوان تھا, تو اس میں آپ کی داستان بھی آپ نے سن لی. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, جناب قلعہ مفتی اکمل صاحب, مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب. تو اس میں جائے بغیر کہ منی نک نیم تھا اور اصل نام کیا تھا, جو بھی یہ معاملہ ہوا, تو خلاصہ یہ کہ کسی کے ساتھ غلط کرنے کا سوچا اور خود کے ساتھ غلط ہو گیا. تو مکافات عمل یعنی کہ یہ طے ہے کہ انسان نے اگر کسی کے ساتھ غلط کام کیا تو آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ ہے ہی, لیکن دنیا میں بھی پھر وہ ایک ریورس ہو کے آپ پر آنا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے کہ دنیا میں ضرور بدلہ دے دیا جائے گا. صحیح. ہاں, یہ ہے کہ دے دیا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے رحمت کا نزول کہلا سکتا ہے, کیونکہ جب سامنے آ جاتا ہے نا بعض اوقات تو انسان کم از کم توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے, اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور دوسرے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو وہ اور زیادہ شیر ہو, جیسے فرعون تھا کہ آخر میں مرا تو اس نے رجوع کیا, ورنہ تو زندگی میں ایسا نہ ہوا. تو پھر آخرت میں جا کے اگر انسان کو پتہ چلے تو پھر تو توبہ کے راستے رکے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس بات کا انتظار کرنا کہ یار میں برائیاں کر رہا ہوں, میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہو آپ کے ساتھ برا, یا اچانک موت آ جائے اور پھر برائی کو سمجھنے کے بعد تدارک کی تمام صورتیں ختم ہو جائیں. ایسا نہ کریں, بلکہ بہتر یہ کہ ہم برائی کریں ہی نہیں کسی کے ساتھ, اچھائی کریں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بہتر کرے گا. اسی سے رب دیتے ہوئے کہ یعنی کیا یہ دونوں باتیں فیکٹ ہیں کہ اگر کوئی برائی آ ہی نہیں رہی, اچھا ہی اچھا چل رہا ہے, تو میں اسیوم کر لوں کہ اس کا مطلب یہ طے ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہی ہے, تبھی تو کوئی برائی نہیں آ رہی. آن دا کانٹری, اگر بہت ہی برائیاں آ رہی ہیں تو بھی کیا یہ طے کر لیا جائے کہ اس کا تو اللہ بہت ناراض ہے, یا نہیں یہ کوئی, جس طرح انہوں نے کہا, کوئی لکھا پڑا اصول نہیں ہے کہ یوں ہے تو یوں اور یوں ہے تو یوں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یرضی بعبادہ الکفر. خدا اپنے بندوں کے کفر پر تو راضی نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال بہت سے کفار ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں, اور ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے کفر کے بعد پروردگار عالم نے فوراً ان کو گرفت میں لے لیا. اس دنیا کے اندر جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے کہ یہاں پر اگر کوئی برا کرے گا تو لازمی طور پر کوئی ایسا عذاب اس کے اوپر آ جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ ملیا میٹ ہو جائے, ختم ہو جائے. بعض کیسز میں ایسا ہوا بھی, لیکن یہ اقوام کی صورت میں بھی اور انڈیویجلس کی صورت میں بھی. اقوام کی صورت میں جو مثالیں دی گئیں اور انڈیویجلس کی صورت میں تبت یدا ابی لہب و تب, یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے. مگر یہ کہ ایسا کوئی معاملہ ہو کہ ہر صورت میں آ ہی جائے گا, نہیں. لیکن یہ کہ انسان کو خود اپنے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے کہ اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو پروردگار عالم کی رضا کے خلاف ایک عمل وہ انجام دے رہا ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں برکت اٹھتی ہوئی محسوس ہو, رحمت دور ہوتی ہوئی محسوس ہو, انسان اپنے نفس کے اندر اضطراب محسوس کرے, تو اسے رجوع کرنا چاہیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں, اور کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا غلط کام تو میں نے نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آ گئی. ورنہ دو اور لفظ استعمال ہوئے ہیں, ایک ہے املا اور ایک ہے استدراج. املا کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا, اور استدراج کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ گرفت میں لینا. صحیح ہے. تو یہ تمام تر چیزیں اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور یہ قرآن مجید کی تعبیرات. اچھا اچھا اچھا, کچھ سوالات بھی لے لیں جتنی بھی دامن نے اجازت دی ہے. جناب سوال چلے گا پہلا. السلام علیکم وسیم بھائی, میرا یہ سوال ہے کہ کیا لوڈو کھیلنا جائز نہیں ہے اسلام میں, آن لائن ہو یا آف لائن سامنے کھیل رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. لوڈو کھیلنا آن لائن ہو یا ویسے فزیکلی ہو. جی, کھیل مطلقاً ہمارا مذہب اسلام منع نہیں کرتا. انہی کھیلوں سے منع کرتا ہے کہ ایک تو جن میں رسک ہوتا ہے, جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, یا چہرے پہ مارنا ایسا کوئی ہوتا ہے, جیسے باکسنگ وغیرہ چہرے پہ فائٹ کی جاتی ہے, تو ہمارا مذہب چہرے پہ مارنے سے چونکہ منع کرتا ہے, اس قسم کے کھیلوں کو منع کرے گا. یا ایسے کھیل کھیلنا کہ جس میں انجام جھگڑا ہو, یا شرط لگا کر کھیلنا, یا اس کھیل کی وجہ سے انسان عبادات ترک کر رہا ہو, تو یہ اس طرح یہ جھوٹی قسم کھانی پڑ جائے, اس قسم کے کھیلوں کا منع ہے. اور اگر اچھے مقصد کے لیے کہ آدمی فریش ہو جائے گا, تھوڑا سا ریفریشمنٹ ذہن کی ہو جائے, جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس دیا کرتے تو وہ شاگردوں سے فرماتے کہ اب ہمیں کچھ خوش کن قصے سناؤ تاکہ ہماری طبیعت میں نشاط پیدا ہو. ہاں, تاکہ دوبارہ ذہن ہمارا اس کے لیے تھک جاتا ہے نا آدمی. تو اس لیے اگر یہ سوچ بنا لے. لیکن اب جو ہمارے بچے کرتے ہیں کہ 4-4 گھنٹے کھیل رہے ہیں اور ہار جائیں تو قمیضیں پھاڑ دیتے ہیں ایک دم وہ کسی پہلوان کی طرح, اور والدہ اگر آواز دے رہی ہیں تو زور سے چیخ رہے ہیں, اور یا پھر آپس میں کینہ اور بغض اتنا ہو جاتا ہے, جو ہارتا ہے اس کو تالیاں ہو جاتا ہے, ہار گیا لوڈو کے اندر. بعض اوقات تو شوہر بیوی پر برس پڑتا ہے اور بیوی شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے لوڈو پہ. ایسے ہوئے ہیں کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, اور شوہر نے لوڈو ہی پھاڑ کے پھینک دیا کچرے کے اندر کہ میری شکست پہ تم لوگوں نے یہ شادیانے کیوں بجائے تھے. تو اس قسم کی صورتحال تو احتیاط کریں, لمیٹڈ گیم کھیلیں,
عادت نہ بنائیں اور کوئی خرابی کا پیش خیمہ نہ ہو, ایک مثبت سوچ کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ اٹس سیلف غلط نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں جڑ جائیں تو پھر غلط ہو جائے اٹ گا. سیلف بعض ہوتے ہیں نا غلط, جیسے میں نے بتایا, وہ تو جو اٹ سیلف غلط نہیں ہے وہ اس طرح اچھی سوچوں کے ساتھ کھیلے جائیں. صحیح صحیح. کچھ بڑے, اگر اس میں بھی آپ کی کوئی رائے مختلف ہو تو بتا دیجیے گا فقہی حوالے سے, کچھ بڑے خونخوار قسم کے بھی کھیل دیے, وہ کتے لڑانا, یہ جانور لڑانا, وہ لہو لہان ہو رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, یا عجیب تضحیک آمیز قسم کے کہ میں تمہارے سر پہ رکھا ہے میں بال ماروں گا, یہ تو پتہ نہیں اس کو کھیل بھی کہیں یا حیوانیت ہے, پتہ نہیں کیا ہے. نہیں, یہ وہی چیز ہے, پرورجن ہر چیز کے اندر آ جاتا ہے نا. انحراف اسی کو کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے وہ مثلا مختلف قسم کے مشروبات کو انجوائے کرتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب تک ڈرگز نہ لے تب تک وہ انجوائے نہیں کر پاتا. یہ پرورجن ہوتا ہے. تو انجوائے کرنے کا منع نہیں ہے, مگر اس طریقے سے انجوائمنٹ جو ہے وہ یقیناً قابل گرفت ہوگا. اسی طریقے سے جو کھیلوں کا جو معاملہ ہے نا, اس وقت تو میں محسوس یہ کرتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اس بات کے اوپر ہمیں زیادہ زور دینا چاہیے کہ جو میدان ہیں کھیلوں کے ان کو آباد کیا جائے, چاہے انڈور گیمز ہوں چاہے آؤٹ ڈور گیمز ہوں. اس لیے کہ ہمارے بہت سے جو نوجوان ہیں ان کے پاس یہ اپارچونیٹیز نہیں ہے. گاؤں دیہات میں شاید اس اعتبار سے خوش قسمتی ہے کہ انف اسپیس ہوتا ہے, زمینیں ہوتی ہیں, وہ کھیل سکتے ہیں, نہریں ہیں تو وہ اس کے اندر ڈبکی لگا لی یا مثال کے طور پر کچھ سوئمنگ کر لی. مگر یہ کہ شہری زندگی میں مثلا کراچی کے اندر اگر آپ دیکھیں, اتنا بڑا شہر, ترقی یافتہ کسی اعتبار سے, لیکن یہ کہ بہرحال یہاں پر میدانوں کی کمی ہے, پارکس کی کمی ہے. تو ہمارا جو ترقی یافتہ میں ویسے میرا اعتراض ہے, لیکن کسی اعتبار سے انورٹڈ کاماز یعنی اگر آپ گاؤں دیہات کے مقابلے میں کہیں تو اتنے لوگ آ رہے ہیں نا روزگار کے لیے یہاں پر, تو ظاہر کچھ نہ کچھ تو یہاں ہے کہ جو اٹریکٹ کر رہا ہے اس اعتبار سے. تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے پاس, بیچاروں کے پاس, بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے مقامات نہیں ہیں. بچیوں کا تو معاملہ بالکل دوسرا ہو گیا, تو ان کی تو اور لمیٹیشنز ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ بچوں کے لیے, لڑکوں کے لیے بھی نہیں ہے. ہم یہاں پہ کہیں گے کہ دونوں کے لیے اس طرح کا انتظام کیا جائے کہ بچیاں بھی اپنی شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے انجوائے کر سکیں, انٹرٹین کر سکیں اپنے آپ کو, اور لڑکوں کے لیے بھی کرکٹ ہے, والی بال ہے, باسکٹ بال ہے, فٹ بال ہے, ہاکی ہے, ٹیبل ٹینس ہے, لوڈو ہے. لیکن یہ زیادہ سے زیادہ ان فزیکل گیمز کی طرف آن لائن جا رہا ہے, آن لائن کی طرف اتنا انکریجبل نہیں ہے. یہ بھی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, مناسب. بالکل جی چلائیے گا, اگلا سوال چلائیے گا. میرا علماء کرام سے ایک سوال ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو مذاق میں امی جان یا امی کہہ دے مذاق میں, تو اس سے کیا نکاح میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو اور اگر پڑتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ بتا دیں. ایک ہمارے اصطلاح استعمال ہوتی ہے زہار. زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی محارم کے جسم کا وہ حصہ جس پر ہمیں نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے, زوجہ کے جسم کے حصے کو اس سے تشبیہ دے دینا. مثلا تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے, کوئی یوں کہہ دے, یا بیوی کے بارے میں یہ جملہ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے, تب یہ زہار ثابت ہو جاتا ہے. وقتی طور پہ بیوی حرام ہو جاتی ہے. اس میں پہلے کفارہ دینا ہوتا ہے, وہی جو روزوں کا کفارہ ہے بے عینی اس کا کفارہ ہوتا ہے. اس کے بعد بیوی حلال ہوگی. لیکن اگر کوئی جیسے وہ کزنز ہوتے ہیں, بھائی کہہ دیتے ہیں, یا جو میمنوں کے اندر وہ میری ماں, بچی سے کہہ دیتے ہیں میری ماں ادھر بیٹھ, یا زوجوں کو ایسی مذاق میں کہہ دیا, تو یہ مکروہ ضرور ہے, لیکن اس سے نکاح وغیرہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, نہیں اگر یہ جملہ کہہ دیا اس روانی, اس طرح جملہ کہا نا مثل, تو پھر ہوگا. لیکن اگر یہ جملہ کہہ دیا جو آپ نے, تو میری ماں ایسی مذاق میں پیار میں کہہ دیا, تو وہ اس سے یہ مکروہ ضرور لکھا ہے, یہ وہ بھی مکروہ تنزیہی, گناہ نہیں ہے, ناپسندیدہ, کیونکہ ہو سکتا ہے اصل کی طرف وہاں پہ چلے جائیں زہار کی طرف, لیکن اس سے نکاح پہ فرق نہیں پڑے گا. جی اس کے اندر بنیادی بات وہی ہے, ظاہر زہار کا تو حکم خود قرآن مجید کے اندر آ گیا نا, تو لہٰذا اس کے حوالے سے ایک کلچرل ایشو تھا عربوں کا کہ جس کو اس کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا. ہمارے کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں پاکستان میں یا ہندوستان میں یا سب کانٹیننٹ کے اندر, تو اس انداز سے زہار کا شاید تصور اگر ہے تو میرے علم میں نہیں ہے کہ لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کو بولتے ہوں, میاں بیوی ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہوں, یا شوہر بیوی کو بول دیتا ہو. ہاں, مگر اس طرح کی بے احتیاطی ضرور ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہاں بھائی ماں ادھر آ کر بیٹھ. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, کوئی وہ اثر واقع نہیں ہوتا کہ وقتی طور پر موقتاً ہی ہم یہ کہیں کہ بیوی شوہر کے اوپر حرام ہو گئی. لیکن یہ کہ بہرحال ناپسندیدہ تو ہے. صحیح. ایک اگلا سوال ایک لے لیتے ہیں. جی چلائیے گا سوال. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کو بولتے ہیں نا کہ آپ کیوٹ لگ رہے ہیں, تو اس کی جگہ اگر ہم نے کسی کو یہ بول دیا کہ آپ بیئر لگ رہے ہیں, مکی ماؤس کی طرح لگ رہے ہیں, یا پھر آپ کیٹ کی طرح لگ رہی ہو, تو کیا یہ بولنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جانور سے تشبیہ دے دی اگر کیوٹ بولتے بولتے, تو یہ بنیادی طور پر ایک ہے مزاح اور ایک ہے پھکڑ پن. تو مزاح کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ پھکڑ پن جو ہے ناپسند ہے. پھر اس کے بعد کسی کی تضحیق کرنا اگر مقصود ہے تو لا تنابزوا بالالقاب, اس کے اندر بھی کبھی کبھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ مذاق کریں, مزاح کریں, مگر لیگ پولنگ نہ کریں, اس کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں, ڈسگریس کی بات نہ ہو,
اور سامنے والا بھی کم سے کم اپنی تضحیق کے اوپر راضی نہ ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز کہی جاتی ہے کہ جس کے اوپر اس کو مائنڈ کرنا چاہیے اور وہ مائنڈ نہیں کرتا, تو یہ بھی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنی ذلت نفس کے اوپر, اپنی سیلف اسٹیم کے اوپر کمپرومائز کرے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک دم خشک ڈرائی ماحول بھی نہیں ہونا چاہیے. دوست ہیں, احباب ہیں, رشتہ دار ہیں, آپس میں بیٹھے ہیں, کبھی تھوڑا سا نوک جھونک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بہرحال کشادہ دلی کے ساتھ, وسعت قلبی کے ساتھ اس کا استقبال بھی کرنا چاہیے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. بس یہ ہے کہ سامنے والے کے مزاج کو دیکھ لیا جائے. بعض اوقات ہمارا مذاق چلتا ہے تو سامنے والا اتنا فیل نہیں کرتا, تو وہ بھی سست تھا چیز کو. اب بولے تم تو بالکل چوہے کی طرح لگ رہے ہو, ابھی تو اچھا نہیں ہے نا, وہ چاہے مذاق میں ہی ہو لیکن وہ ہرٹ ہو ہی جائے گا. اچھا پھر کیفیات مختلف ہوتی رہتی ہیں. یہ بھی دیکھیں کہ آپ یہ نہیں کہ سابقہ کیفیات پر موجودہ کیفیت کو قیاس کر کے رک کر دیں. بعض اوقات موڈ علیحدہ ہوتا ہے, باس نے ڈانٹ دیا, کچھ ہو گیا, گھر میں جھگڑا ہو گیا, موبائل چھین گیا, آپ کہہ رہے ہو کیوٹ لگ رہے ہو آج تک کیوٹ, میں تجھے بتاتا ہوں کتنا کیوٹ لگ رہا ہوں. تو یوں اس وقت بھی موڈ دیکھ لیا جائے, اس کے حساب سے کیا جائے. ورنہ کینے بیٹھ جاتے ہیں اصل میں, مذاق میں کینہ دل میں بات رہ جاتی ہے. ہاں پھر وہ بعد میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. بالکل صحیح, بالکل غور کرنا چاہیے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ عقیل اللہ. اگلی دفعہ کسی کو کیوٹ وغیرہ کہیں تو یہ عوامل بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جس میں ہربلسٹ اور ماہر غذائیت, ماہر خوراکیات ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ.